السلام علیکم، میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا ہے، جس کے باعث پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں سخت جملوں کا تبادلہ کرنا بھی معمول کی بات سمجھا جاتا ہے، اور اسرائیل نے بھارت، افغانستان اور دوسرے کئی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے، پاکستان کو بدنام کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اور اب اسرائیل کے ہی کہنے پر، اسرائیل کے ہی ایجنٹس کے طور پر کچھ لوگ اسلام آباد میں سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اسلام آباد میں ٹینٹ لگایا اور اس ٹینٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر اسرائیل کا جھنڈا بنا دیا گیا، اسرائیل کو ریپریزنٹ کیا گیا۔ اور جب اس سے بات کی گئی تو اس نے اپنا نام، اس شخص نے اپنا نام جو بتایا وہ نام تھا مولانا خلیل الرحمان، جو اسرائیل کے لیے وہاں ٹینٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے بات کی گئی، اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے کچھ مطالبات ہیں، وہ مطالبات پورے کیے جائیں۔ اور اس سے جب پوچھا گیا اسرائیل سے کیوں پیار کرتے ہو، تو اس کا بھی اس نے جواب دیا، اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ لیکن سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا شہیر سیالوی بھائی کو، جو ایکٹیوسٹ ہیں، جنہوں نے یوتھ پارلیمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور پاکستان میں اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں اسلام کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوئی، اسلام کے خلاف جب بھی کوئی حرکت ہوئی پاکستان کے اندر، ناموس صحابہ، ناموس رسالت کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر موقع پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سخت الفاظ میں بھی اس چیز کی مذمت کی، جس کی وجہ سے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو ہلکا سا بھی خطرہ ہوتا تھا، یا کہیں بھی جو ختم نبوت کا جو چیپٹر ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے آتی تھی کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو کہ یہ ختم نبوت کے لیے خطرہ ہے، تو سب سے پہلے فرنٹ مین، جو سب سے پہلا ہمارا سولجر ہوتا تھا، وہ شہیر سیالوی بھائی ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا، اس شخص کو جا کر پکڑا، اس کے ٹینٹ کو پھاڑا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اور انہوں نے پوری قوم سے، شہیر سیالوی بھائی نے پوری قوم سے، پورے سب اداروں سے، جتنے بھی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان سے اپیل کی کہ خدارا اس جیسی شخصیات کو اور ان حرکات کو روکا جائے کہ جو پاکستان میں اسرائیل کی جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں، اسرائیل کا پیغام ہے جو پاکستان میں لانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں پر بھی کس طریقے سے مظالم کروائے، کس طریقے سے اپنی وہ جو چالیں چلی ہیں اور سازشوں کے ذریعے پاکستان اور افغانستان سمیت بہت سارے ممالک کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے جو پروپیگنڈے وہ چلائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک کہ جو دنیا میں واحد ملک مانا جاتا ہے، اسلام کے نظریہ پر بنا، اور اسی طرح اسرائیل اینٹی اسلام سٹیٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اور اب اسرائیل کو ریپریزنٹ کرنے والے، اسرائیل کو سامنے لانے والے، اسرائیل کا میسج جہاں پہنچانے والے جو لوگ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، اسلام آباد میں آیا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو فوری طور پر نہ صرف روکا جانا چاہیے، بلکہ پورے پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں یا جتنے بھی مذہبی لیڈرز ہیں، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اس حرکت کو، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جو مولانا خلیل الرحمان نامی شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کا پہلے نام آئی ڈی کارڈ پہ مولانا خلیل الرحمان تھا، اور اب اس نے اپنا نام ڈیوڈ ایریل رکھ لیا ہے، اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے۔ اور اس کا مطالبہ، اب اس کے مطالبات ہیں، وہ بھی مطالبات میں سے دو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اس کا مطالبہ یہ ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر سے اسرائیل جانے کی جو پابندی ہے وہ ختم کی جائے، یعنی کہ ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے سفر کے لیے موزوں ہے، آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، باقی ہر ملک میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے پاکستانیوں کو۔ اور سیکنڈ اس کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان میں ایک اسلامی قانون نافذ ہے، اور پاکستان کی حکومت کا ہی یہ شروع سے فیصلہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد کسی ایک فرد واحد کا اس طرح کا مطالبہ آ جانا، یا اس کا یہ کہنا کہ دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دی جائے، یہ سراسر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ سراسر پاکستان کی اس آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور پاکستان اسلام کے نام پر ہی بنا تھا۔ میں اپنے شہیر سیالوی بھائی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس پاکستان کے خلاف چلنے والے اس مسئلے کو نہ صرف سامنے لانے کی کوشش کی، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا۔ اور میں اپنے تمام اداروں سے، میں اپنے
اپنے جتنے بھی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را پاکستان میں اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے اس کو بڑھنے مت دیجیے، اس طرح کے لوگوں کو سختی سے، اس طرح کی آواز کو سختی سے دبائیے، اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیجیے، تاکہ پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے، جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھی، اس کے وجود کو نہ صرف برقرار رکھا جائے بلکہ اس وجود کو دنیا میں جتنے بھی اینٹی اسلام لوگ ہیں، جتنے بھی اینٹی اسلام جو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔